ہر نظر بس اپنی اپنی روشنی تک جا سکی، ہر کسی نے اپنے اپنے ظرف تک پایا مجھے۔ تنہا رہ لیں مگر اپنا معیار مت گرائیں، عزت کے بغیر محبت کا کوئی وجود نہیں۔ بہت شوق تھا مجھے سب کو خوش رکھنے کا، ہوش تب آیا جب خود کو ضرورت کے وقت اکیلے پایا۔ رازدار جتنے کم بناؤ گے دھوکہ بھی اتنا ہی کم کھاؤ گے، کیونکہ آپ کی کمزوریاں ہی دشمن کو طاقتور بناتی ہیں۔ جب وقت پر دو لفظ بھی کہے نہ جا سکے تو وقت گزرنے پر لمبی چوڑی کہانیاں سنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ہمیں یہ بات یاد رکھنا چاہیے، انسان کا ماضی چاہے کتنا ہی گناہوں سے بھرا ہوا ہو، اس کا مستقبل ابھی بالکل پاک ہے۔ خدا توبہ کو پسند کرتا ہے۔ پوچھا گیا کہ مرد کو کیسے پتہ چلے گا کہ اس کا کردار کیسا ہے، کیونکہ کوئی شخص خود کو غلط نہیں کہتا۔ کہا، جب تمہاری خواہش ہو کہ تمہاری بہن اور بیٹی کو تم جیسا مرد ملے تو سمجھ جاؤ تم حق پر ہو، ورنہ خود کو سدھار لو۔ دوپٹہ اسے کہتے ہیں جو سر پر ہو، گلے میں جو ہو اسے پٹا کہتے ہیں۔ عورت اگر بسنا چاہے تو جھونپڑیوں میں بھی خوش رہتی ہے، اور اگر نہ بسنا چاہے تو محلوں کو لات مار دیتی ہے۔ میں جن کی جھوٹ کا مان رکھ لیتی ہوں وہ سمجھتے ہیں مجھے بیوقوف بنا لیا ہے۔ میں نے قسموں کے بعد انہی قسموں کو ٹوٹتے بھی دیکھا ہے، جان دینے کے وعدوں کے بعد جان چھڑانے کے انداز بھی دیکھے ہیں۔ دستک دینا مرد کی فطرت ہے اور دروازہ نہ کھولنا عورت کا حسن ہے۔ چلنے والے دو پیروں میں کتنا فرق ہوتا ہے، ایک آگے اور دوسرا پیچھے، مگر نہ آگے والا غرور محسوس کرتا ہے نہ پیچھے والا توہین، کیونکہ دونوں جانتے ہیں کہ پل بھر میں جگہ بدلنے والی ہے۔ اسی کو زندگی کہتے ہیں۔ کچھ رشتے صرف رشتے نہیں، آزمائش بھی ہوا کرتے ہیں۔ شکایت کم کر شکر زیادہ، یہی زندگی کا سکون ہے۔ جو ملے اسی میں خوش رہنا سیکھ، ورنہ خوشی ہمیشہ دور بھاگے گی۔ لوگوں کو حق بات بھی وہی پسند ہے جو ان کے حق میں ہوتی ہے۔ کوئی بھی آپ کی اذیتوں کو آپ جیسی شدت سے محسوس نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ سہ رہے ہیں اور دوسرا سن رہا ہے۔ سمجھداری کی باتیں صرف دو ہی لوگ کرتے ہیں، وہ جن کی عمر زیادہ ہو اور وہ جس نے بہت کم عمر میں بہت برا وقت دیکھا ہو۔ خوشی کی سب سے اعلیٰ قسم سکون ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عمر سے بڑی عمر کی عورت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنی عمر سے چھوٹی عمر کی لڑکی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کر کے اپنی امت کو پیغام دیا کہ شادی میں عمر کا یا چھوٹے بڑے ہونے کا کوئی تعلق نہیں، بات صرف محبت، پیار، عزت دینے اور نبھانے کی ہے۔ اس لیے کسی کا مذاق اڑانے سے پہلے ہمیں اپنے نبی کی سیرت کو دیکھ لینا چاہیے۔ ایک ایسا بھی سفر کروایا زندگی نے جس میں پاؤں نہیں دل تھک گیا میرا۔ زندگی ہمیشہ کچھ نیا دکھائے گی، کبھی ہنسائے گی کبھی رلائے گی، اس پر مت بھروسہ کرنا، یہ زندگی ہے، نہ جانے کس موڑ پر اکیلے چھوڑ جائے گی۔ خواہشات اپنی مرضی سے اٹھایا ہوا بوجھ ہے، اگر اپنی پرواز بلند رکھنی ہے تو اپنا بوجھ ہلکا رکھو۔ پریشانی میں مذاق اور خوشی میں طعنہ مت دو، کیونکہ اس سے رشتوں میں موجود محبت ختم ہو جاتی ہے۔ درد درد ہی رہا، سیدھا بھی لکھا الٹا بھی لکھا۔ زندگی میں ہم جو چاہتے ہیں وہ آسانی سے نہیں ملتا، لیکن زندگی کا سچ بھی تو یہی ہے کہ ہم بھی وہی چاہتے ہیں جو آسان نہیں ہوتا۔ لمحوں کے انتظار میں ذرا سی زندگی، غلطی اسی سے ہوتی ہے جو محنت کرتا ہے۔ نکموں کی زندگی تو دوسروں کی غلطیاں نکالنے میں گزر جاتی ہے۔ تقریباً 18,000 مخلوقات میں صرف انسان ہی پیسہ کماتا ہے، کوئی مخلوق کبھی بھوکی نہیں رہتی اور انسان کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا۔ پھر یہ حیات بھی تاحیات تھوڑی ہے، زیادتی اتنی ہی کرو جتنی خود پہ آئے تو جھیل سکو، اور صبر اتنا ہی سمیٹو جتنا خدا کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہو، کیونکہ صبر کرنے والے کا معاملہ اللہ رب العزت کا معاملہ بن جاتا ہے۔ کسی بھی پریشانی کو اتنی اہمیت نہ دو کہ تم اپنے پاس موجود 1000 خوشیوں کو بھول جاؤ۔ یادیں بھی بڑی ظالم ہوتی ہیں، ہنستے ہنستے رلا دیتی ہیں۔